علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اس چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے ہم آج جو سبق سٹارٹ کرنے والے ہیں، شروع کرنے والے ہیں، اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جا کر ریویژن کروانا چاہتا ہوں۔ پہلے جو حروف ہم نے سیکھے وہ جو اپنے ہونٹوں کو ملانے کے ساتھ حروف سیکھے کہ ہونٹوں کو ملانے سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں، وہ حروف 4 تھے، اور اس کے بعد ہم نے اپنی زبان کے اگلے سرے کو اوپر والے دانتوں کے نچلے سرے کے ساتھ جب ٹچ کیا تو ہمیں وہاں سے بھی حروف ملے، اور وہ 3 حروف تھے اور ہم نے انہیں بھی سیکھا۔ اس کے بعد ہم اپنی زبان کے اگلے سرے کو نچلے دانتوں کے ساتھ ملایا تو ہمیں معلوم ہوا یہاں سے بھی حروف ادا ہو رہے ہیں۔ ہم نے ان حروف کو بھی سیکھا اور وہ بھی 3 تھے۔ اس کے بعد ہم نے زبان کو اوپر والے دانتوں کی اوپر والی جڑ کے ساتھ ملایا تو ہمیں معلوم ہوا کہ وہاں سے بھی حروف ادا ہوتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ بھی 3 تھے، ہم نے انہیں بھی سیکھا۔ آج ہم جن حروف کی بات کرنا چاہ رہے ہیں، آج ہم جن حروف کے متعلق سوچ و بچار کرنا چاہ رہے ہیں، آج ہم جن حروف کے گھروں کی پہچان کروانا چاہ رہے ہیں، آئیے آج ان کے متعلق ذرا سوچ و بچار کرتے ہیں۔ آئیے آج ان کے متعلق تھوڑا سا پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ہیں۔ ہمارے حروف وہ بھی 3 ہی ہیں کہ جہاں پر ہماری زبان جب اوپر والے دانتوں کی جڑ سے بھی تھوڑا سا اوپر جہاں پر نرم گوشت ہوتا ہے وہاں پر جا کر ٹچ ہوتی ہے، وہاں پر جا کر ملتی ہے تو کون سے حروف ادا ہوتے ہیں، وہ بھی 3 ہیں۔ ان میں سے ایک حرف لام جسے ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ سبق کی طرف چلتے ہیں تو سیکھتے ہیں ہم اس شکل کو کہ یہ ایک کیا ہے، یہ کڑائی نما شکل ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کڑائی کہتے ہیں، جس میں پکوڑے بھی ہم تلتے ہیں، جس پہ ہم آگے پیچھے کی چیزیں جو ہیں سموسے بھی بنتے ہیں اور بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، یہ وہ کڑائی ہے۔ اس میں ہم اب کیا کریں گے، یہ جو کنارے ہیں اس کے، یہ جو کنڈے ہیں اس کے، ان کو ہم باہر سے مٹا دیں گے اور اس کے اندر لے آئیں گے اور ہم ان کو جوڑ دیں گے۔ دونوں کنڈوں کو ہم نے جب جوڑا تو ہمیں معلوم ہوا یہ کون سا حرف بن چکا ہے، یہ ہمارے پاس نون بن چکا ہے۔ یہ کیا بن چکا ہے؟ نون۔ آئیے اب ہم اس نون کے گھر کی طرف چلتے ہیں کہ اس نون کا گھر کون سا ہے۔ نون کا گھر تلاش کرنے کے لیے ہمیں لام کے گھر کی طرف جانا پڑے گا، کیونکہ ان دونوں کے گھر ایک ہی ہیں اور یہ دونوں بھائی ہیں، اس لیے ان دونوں کا گھر ایک ہے۔ ہمیں معلوم ہوا لام کا گھر، ہمیں معلوم تھا کہ اس کا گھر جو ہے وہ ہماری زبان جب اوپر والے دانتوں کی جڑ سے بھی تھوڑا سا اوپر جہاں پر نرم گوشت ہے وہاں پر ٹچ ہوگی تو ہمارا لام ادا ہوگا۔ جی ہاں، بالکل وہی سیم اس کی بھی ساؤنڈ ہے، وہی سیم اس کی بھی جگہ ہے، وہی جگہ اس کے نکلنے کی جگہ ہے۔ یہ نون کہلاتا ہے، وہ لام کہلاتا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوا اس کا گھر کون سا تھا۔ اب ہم بخوبی اندازہ کرنا چاہتے ہیں کیا واقعی اس کا گھر وہی تھا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، تو ہاں، اس کے لیے ہمیں اس کے ساؤنڈ کی طرف، اس کی آواز کی طرف جانا پڑے گا کہ نون کی آواز کون سی ہے، نون کی ساؤنڈ کیا ہے۔ ہم اس کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، ہم پیچھے دیکھتے ہیں کہ کسی بھی حرف کی آواز کو معلوم کرنے کے لیے کیا ہوگا کہ اس کے اوپر یا اس کے نیچے کوئی حرکت دی جائے گی تو اس کی آواز جو ہے ہمیں سامنے آ جائے گی۔ تو یہ جو نون ہے اس کے اوپر جب ہم نے حرکت دی تو اس کی آواز، اس کی ساؤنڈ ہمارے سامنے آ گئی۔ اب یہ کیا ہے؟ اب یہ نہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ نہ۔ نہ نہ بولنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زبان کہاں پر ٹچ ہو رہی ہے، اوپر والے دانتوں کی جڑ سے اوپر تھوڑا سا
جہاں پر نرم گوشت ہوتا ہے وہاں پر ٹچ ہو رہی ہے، اور یہاں پر ہمیں معلوم ہوا کہ کیا ادا ہو رہا ہے وہاں سے جو ساؤنڈ ادا ہو رہی ہے وہ نا کی ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ نون کہاں کہاں پر آتا ہے۔ نون شروع میں بھی آتا ہے، نون درمیان میں بھی آتا ہے، نون آخر پر بھی آتا ہے۔ نون درمیان میں، نون شروع میں، نون آخر پر آتا ہے، ہم نے مان لیا، مگر اب ہم چلتے ہیں اس طرف کہ قرآن مجید میں نون کہاں کہاں پر استعمال ہوا ہے۔ اس کی ایگزامپلز کم سے کم 3 ہم آپ کو دیں گے کہ 3 ایگزامپلز آپ کو، نون شروع میں آئے تو کیسے آئے گا، نون درمیان میں آئے تو کیسے آئے گا، نون آخر پر آئے تو کیسے آئے گا۔ نون شروع میں آنے کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ جب ہم اسے پڑھیں گے تو پھر ہم اسے علیحدہ علیحدہ سے پڑھیں گے، اور پھر ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ نون کی ساؤنڈ کہاں سے ادا ہو رہی ہے اور کہاں پر آ رہی ہے۔ یہ 3 حرف ہیں نا، زا، لا، جن کے نیچے میں نے لائن لگا دی ہے، جن کے نیچے میں نے لائن لگا کر آپ کو ثابت کر دیا کہ یہ 3 حرف ہیں۔ ہمیں معلوم ہوا کہ نون کہاں پر ہے، شروع میں ہے، جہاں پر نا کی آواز آ رہی ہے۔ ہم نے نون کی آواز سیکھی تھی، وہ تھی نا، اور ہم نے ادھر سیکھ لیا کہ نا کی آواز کہاں پر آ رہی ہے، شروع میں۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے کہ نون درمیان میں جب آتا ہے تو پھر کیسا ہوتا ہے۔ نون درمیان میں آئے تو اس کی ایگزامپل قرآن مجید میں دی گئی ہے یا نامو، یا نام، یا نام۔ اس میں ہمیں معلوم ہوا کہ نون کہاں پر ہے، نون درمیان میں آ رہا ہے۔ اس کی تیسری مثال وزن، 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 اس میں نون سب سے اینڈ پر آ رہا ہے، اس کو ہم نے سرکل کر دیا۔ تو ہمیں آج معلوم ہوا کہ نون ادا کہاں سے ہوتا ہے، نون لکھا کیسے جاتا ہے، نون کی ساؤنڈ کیا ہے، اور نون آتا کہاں کہاں پر ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔